محسن بیگ صاحب، حکومت تو 3% بھی اپنے آپ کو کوئی نہ منوا سکی ہے، نہ کوئی اپنی پاپولیرٹی کر سکی ہے. ان شارٹ یہ کہ حکومت ایک بوجھ ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر، اور اس سے فرق نہیں پڑتا کہ پاکستان ڈپلومیٹکلی ترقی کرے یا سفارتی طور پر پاکستان کی پوزیشن بہتر ہو. عوام کے مسائل اور مقبولیت جو پاکستان کے اندر سے ملنی ہے، جو اپروول پاکستان کے اندر سے اس گورنمنٹ کو ملنی ہے، اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوا، اور وہ آج بھی تحریک انصاف یا عمران خان صاحب کے لیے ہی فیوریبل ہے، حکومت کے لیے نہیں ہے. کیا آپ کے نزدیک بھی ایسی صورتحال ہے یا نہیں؟ فرق پڑ گیا ہے پچھلے 6 مہینوں کے اندر؟ 4.25 سال میں جو تباہی وہ ڈال کے گیا، جب اس کو گورنمنٹ ملی تو 5.8 پہ گروتھ ریٹ تھا، یہ جو پی ایم ایل این نواز شریف کی گورنمنٹ تھی. تو ہونا یہ تھا کہ انہوں نے اس کو آگے لے کے جانا تھا، لیکن بھائی صاحب ایک انٹرنیشنل ایجنڈے کے تحت اس کو -1.5 پہ لے آئے اور کرونا کرتے رہے. بات یہ ہے کہ اس ملک میں جو بھی حکومت آئے گی اس بیچارے کے پاس دینے کے پیسے نہیں ہیں. آپ ان کو نکال دیجئے، اپنی مرضی کی اگر آپ کے پاس کوئی چوائس ہے تو لے آئیں اور دیکھیں عوام کو ریلیف ملتا ہے یا نہیں ملتا. آئی ایم ایف نے آپ کو جکڑا ہوا ہے، اور آئی ایم ایف کے پاس گیا کون تھا لے کے یہ سارا جو نیا پروگرام، اور پھر اس کو وائلیٹ بھی کس نے کیا تھا؟ آپ کو یاد ہوگا بانی نے جاتی دفعہ وائلیٹ کر دیا. بہت ٹائم لگا، وہ انہوں نے جو اس ٹائٹنس کی ہوئی ہے یہ وہی پرانی چلی آ رہی ہے. تو مقصد یہ ہے کہ اس وقت ملک کے معاشی حالات اچھے نہیں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. گورنمنٹ کوئی ریلیف دینا بھی چاہے تو آئی ایم ایف دینے نہیں دیتی. یہ جو آپ کا پراپرٹی کا سیکٹر ہے اور یہ جو آپ کی انڈسٹری ہے، اس کے جو لاز ہیں، جو ٹیکسز ہیں، یہ سب آئی ایم ایف کی ریکمنڈڈ ہے. میں تو عذرائے مذاق کسی دوست کو کہہ رہا تھا کہ سعودیہ کو صرف کہیں ہمارا اور کچھ نہ کریں، ہماری آئی ایم ایف سے جان چھڑوا دے تو آپ کے حالات دنوں میں بدل جائیں گے. تو یہ کہنا کہ جی اس گورنمنٹ نے پاپولیرٹی حاصل نہیں کی، بھائی پاپولیرٹی کہاں سے حاصل کریں گے؟ ان کے پلے شے کیا ہے؟ یہ بیچارے تو کچھ دے نہیں سکتے، اور جمہوریت کی بات سارے کرتے ہیں. آپ دیکھیے کہ جمہوریت اس ملک میں منیب صاحب کبھی آئی ہی نہیں ہے. یہ جو عمران خان بانی بہت چیمپئن تھا، اس کا تو پٹواری بھی فیض صاحب چینج کرتے تھے، اگر کسی کو شک ہے تو پوچھ لیں. تو مقصد یہ کہ حکومت تو اسٹیبلشمنٹ ہی چلا رہی تھی پہلے بھی اور آج بھی، اور اسٹیبلشمنٹ کی کریڈیبلٹی کو بانی چیلنج کر رہا تھا. آج وہ پاپولر ہیں، آج ان کو دنیا مان رہی ہے، کوئی ان کو لنچ پہ بلاتا ہے، کوئی بردر آسم کر کے بلاتا ہے. تو بھائی اس ملک میں اگر اسٹیبلٹی آئی ہے، کسی صورت بھی آئی ہے، کسی صورت، میں نہیں کہتا کہ کس طرح آئی ہے تو اس کے حالات آنے والے دنوں میں اگر اسٹیبلٹی رہے گی تو بہتر ہو جائیں گے. آپ کو سٹیبلٹی اگر رہے گی تو بہتری ہوگی، بٹ یہ سٹیبلٹی تو اطہر کاظمی صاحب موجود ہے. اس سے زیادہ سٹیبلٹی ہمارے پاس کیا ہوگی جہاں اتنی زیادہ سپورٹ مل رہی ہے اس حکومت کو؟ اور محسن بیگ صاحب نے کہا ہے کہ اس حساب سے دیکھا جائے تو ہمارے ملک میں ڈیلیور کرنے کے لیے، دینے کے لیے کسی بھی حکومت کے پاس اتنا زیادہ کچھ نہیں ہوتا. اور یہ بھی خیر فیکٹ ہی ہے کہ جو اس وقت آئی ایم ایف کی کنڈیشنز ہیں وہ بڑی سٹرنجنٹ کنڈیشنز ہیں، ان سے نکلنا اتنا آسان نہیں ہے. بٹ یہ مسائل اپنی جگہ، لیکن جب آپ کا یہ کرٹیسزم ہوتا ہے کہ بھئی یہ تو کوئی بیانیہ نہیں بنا پائے، تو کیا پاکستان کے عوام، جو لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح پاکستان کی جو پاکستان ایز اے ریاست ترقی کر رہا ہے، وہ کوئی اس بات کو اہمیت نہیں دیتے کہ پاکستان ڈپلومیٹک آئسولیشن سے نکلا ہے، پاکستان کی عزت دنیا میں بڑھ رہی ہے، اور یہ لوگ ہیں جو کہ اس وقت پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں؟ آپ کے خیال میں یہ میٹر ہی نہیں کرتا پاکستان کے عوام کو کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں منیب صاحب، آپ کو اپنے معروضی حالات کا جائزہ لینا پڑے گا. ہم کوئی ناروے میں تو نہیں بیٹھے ہوئے نا. جس طرح میں نے شروع میں عرض کیا کہ جس ملک میں 40% بچے جو ہیں وہ مناسب خوراک نہیں کھا سکتے، ڈو یو ریئلی تھنک ان کی نظر میں یو این جنرل اسمبلی کے اجلاس میں کیا ہو رہا ہے وہ کوئی امپورٹنس رکھتی ہے وہ چیز؟ آپ کو دیکھیں نا، آپ کے اس وقت کوئی بندہ بیمار ہو جائے، وہ اپنے بچے کو دوائی نہیں لے سکتا. آپ کی کسی بھی سرکاری اسپتال کے باہر جا کے کھڑے ہو جائیں اور لوگوں کے چہرے دیکھیں کہ لوگوں نے اپنے بچے اٹھائے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یار ہمارا یہاں پہ علاج نہیں ہو رہا، ہم کیا کریں. اس دن ایک شخص جو ہے ایک اسپتال کے باہر کھڑا، اس کی بچی کی ہاتھ کی ہڈی ٹوٹی ہوئی تھی اور وہ لوگوں کو کہہ رہا تھا یار کوئی پیسہ دے کے اس کو کروا دو، میں خود نہیں کروا سکتا. اور یہ میرا ذاتی ایکسپیرینس ہے اور اسلام آباد جیسے شہر کا ایکسپیرینس ہے.
تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ملک میں اتنے حالات ہیں کہ عوام یہ سمجھے گی یا ان کے پیٹ میں اتنی روٹی ہے؟ یہ دیکھیں یہ بھرے ہوئے پیٹ کے لوگوں کی باتیں ہیں کہ باہر کیا ہو رہا ہے، عالمی سطح پہ کیا کہا جا رہا ہے. جس کو 2 وقت کی روٹی کے لالے پڑے ہوئے وہ تو دیکھیں اس کے لیے تو مسائل ہی بڑے ڈفرینٹ ہیں. کیا آپ نے، جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ورلڈ بینک بتا رہا ہے کہ آپ کی غربت میں اضافہ ہو رہا ہے. پھر یہ اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں کہ حکومت کے پاس اتنے فنڈز نہیں ہیں، لیکن سیاسی جماعتیں کچھ فیصلے تو کرتی ہیں نا. آپ جہاز بھر کے جاپان لے جاتے ہیں، بیچ میں نوکر بھی آپ کے جا رہے ہیں، فیملی ممبر بھی جا رہے ہیں. ابھی پھر آپ کو پتا ہے کہ اقوام متحدہ میں جو گیا ہوا ہے جہاز، اس میں لندن سے بھی انہوں نے لوگوں کو بٹھا لیا اور پھر اپنی تنخواہیں 600% اضافہ کر لی. کہیں پہ آپ کو کنیکٹ نظر آتا ہے؟ چلیں ڈس کنیکٹ چھوڑ دیں. کہیں پہ آپ کو سیاسی اشرافیہ میں اور عوام کے اندر کنیکٹ نظر آتا ہے؟ کیا وہ ریلیٹیبل ہے کہ کہیں پہ یہ ایک دوسرے سے ریلیٹ کر سکیں؟ تو وہ تو ڈس کنیکٹ ہے نا. جب تک یہ ڈس کنیکٹ دور نہیں ہوگا، جو ملک کے اندر والی صورتحال ہے اس کو آپ اس طرح ٹیکل نہیں کر سکیں گے. اور اس میں ایک آپ کی لمیٹیشن ہے، اکنامک لمیٹیشن. لیکن کچھ آپ کے فیصلے بھی ایسے ہیں کہ جب آپ کا وزیر دفاع کہہ رہا ہو کہ ہمارا اسپیکر اور چیئرمین سینٹ مالی فحاشی کر رہا ہے، آپ کے ملک میں حالت یہ ہو کہ وہ علاقہ جہاں پہ 1 مہینہ ہو گیا پانی کھڑا ہے، وہاں کے چیئرمین سینٹ کی آپ نے 600% تنخواہ بڑھائی، اس کے بیٹے کی 2 کروڑ کی گھڑی کسی نے بارسلونا میں چھین لی. یہ میرے اور آپ کے لیے شاید میٹر نہ کرتا ہو، لیکن جس کو 2 وقت کی روٹی نہیں ملتی نا، جب وہ یہ باتیں سنتا ہے تو آٹومیٹکلی ڈس کنیکٹ ہو جاتا ہے. تو یہ وہ ایک فاصلہ ہے جو ہم نے بٹ یہ اشرافیہ مزید خطرناک ہوگا. اظہر کاظمی صاحب، یہ اشرافیہ، یہ جنہیں آپ اللہ تللہ ہم کہہ رہے ہیں، یا یہ اشرافیہ جو آج حکومت میں جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں، چلیں بہت فرق ہوگا، لیکن کیا آپ کے نزدیک جب یہ حکومت نہیں تھی تو اس وقت یہ اشرافیہ، یہ لوگ کیا حکومتوں میں موجود نہیں تھے؟ کیا اسی طرح کے طرز عمل نہیں تھا؟ اسی طرح کے اللہ تللے، اسی طرح کی شاہ خرچیاں، اسی طرح کے اپنے ذاتی فائدے اور کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے معاملات پہلے موجود نہیں تھے آپ کے نزدیک؟ یہی تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ ہماری 78 برس کی کہانی ہے. یہ ڈسکنیکٹ کوئی ایک دن میں تو پیدا نہیں ہوتا. آپ پیچھے گورنمنٹس دیکھ لیں، آپ اس میں تحریک انصاف کی حکومت دیکھیں، اس سے پیچھے میاں صاحب کی حکومت دیکھیں، بہت ساری چیزیں دیکھیں. لیکن پھر کچھ ڈائنامکس چینج ہوئے کہ ایک آپ کے ملک کا سیاسی ماحول تھوڑا تبدیل ہوا، پھر اب ایک فارم 47 کی اور 45 کی بحث بھی لگی. تو یہ وہ ساری چیزیں، پھر ایک سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگ دنیا کو بھی دیکھتے ہیں، سب کچھ ہے. تو اس کی وجہ سے چیزیں مزید اس میں فیول ایک طرح سے ایڈ ہوا. لیکن میں اس سے 100% ایگری کرتا ہوں کہ اس میں تمام حکمران اشرافیہ، جب پارلیمنٹ کے اندر تنخواہیں بڑھی ہیں تو کیا پی ٹی آئی والوں نے کہا ہے کہ ہم نے تنخواہ نہیں لینی؟ وہ ادھر نعرے تو لگاتے رہے، لیکن سب سے پہلے انہوں نے صبح جا کے بینک اکاؤنٹ چیک کیا کہ پیسے پہنچے یا نہیں پہنچے. جنہوں نے کمیٹیاں چھوڑی ہیں وہ گاڑیاں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ مراد چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو میں پولیٹیکل اشرافیہ کا ڈسکنیکٹ کی بات کر رہا ہوں.